من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افرأیتم اللات والعزی کیا تم نے دیکھا لات اور عزی کو والمنات الثالثۃ الاخری اور منات یہ تیسرے پہلے کے یہ تیسرے. تو یہ لات منات اور عزی میں نے کل ہی لی پرسوں ہی لی نا میں نے کل ہی لی نا یہ کہ جو مکے میں جو بت تھے ان میں سے ایک تو حبل سب سے بڑا بت تھا جس کو عمرو بن لحی نے مصر سے لے کر آ کر گاڑا تھا، اور تیسرا یہ تین بڑے بت لات منات اور عزی، یہ تین بت مطلب یہ مورتیاں عورتوں کی تھی. اور جو عزی نام کی عزی جو بت تھا وہ مکے کے باہر نخلا وادی میں اس کا بہت بڑا مندر بت خانہ بنایا تھے قریشوں نے. اور ان تینوں بتوں کو کیا کہتے تھے کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں. تو یہ تین بت ان کے لیے بڑے معنی رکھتے تھے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فتح مکہ کیا تو وہاں تقریباً 360 بت تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اشارہ کرتے جاتے اور وہ بت اپنے سر کے بل گرتے جاتے تھے. پھر فتح مکہ کے دوسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید کو اس عزی کا بت گرانے کے لیے کہا دوسرے دن جا کے، اور جتنے بت تھے آس پاس کی جتنی وادیوں میں مکے میں سارے بت ڈھا دیے گئے کعبے کے بت کے ساتھ ساتھ. تو خالد بن ولید جب نکلے اور انہوں نے ڈھا کر آ گئے مندر اور اس میں رہنے والی بت، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم نے کوئی انیوژل واقعہ دیکھے؟ تو کہا نہیں. تو کہا کہ پھر تم نے اصلی عزی کے بت خانے کو نہیں ڈھایا، ڈھونڈو اس کو وادی میں، کہیں اور ہے اس کی مندر. تو وہ ڈھونڈتے گئے تو وہاں ایک مندر تھے اور وہاں پجاری بیٹھا تھا. تو پجاری ان لوگ کو دیکھ کر چیخنے لگا، تو پہلے اس کا قتل کیے. پھر دیکھے تو ایک برہنہ کالی بکھرے بالوں والی عورت چیختی کھڑی تھی. تو خالد بن ولید نے اس کے تلوار سے 2 ٹکڑے کر دیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے بتایا تو کہا کہ وہاں کی مندر کی جنایا تھی جو عزی میں رہا کرتی تھی. اور جب ان بتوں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے میں ڈھایا تو لوگوں نے دیکھا کہ بکھرے بالوں والی بڑھیا چھپتے چھپاتے بستی سے نکل رہی ہے جو اس سے پہلے کبھی دیکھی نہیں گئی. تو لوگوں نے جب اس کے بارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو کہا کہ یہ بتوں میں رہنے والی جنایا ہے جو آج یہاں سے مایوس ہو گئی کہ اب اس کی پوجا کی جائے. تو جب اللہ کی عبادت نہیں ہو رہی تو شیطان کی عبادت ہو رہی. شیطان بھی جنوں میں سے تھا. تو یہ جو عبادتیں ہو رہی ہے دیکھا جائے تو یہ بتوں میں بھی جو چھپے بیٹھے ہیں شیطان چھپے بیٹھے ہیں واقعی میں خوش ہو رہے ہیں. ان پہ چڑھاوے جو ابھی بھی دیکھا جائے تو یہ بت خانوں میں جو چڑھاوے چڑھائے جا رہے تو وہ خوش ہو رہے ہیں، اور ان کے اوپر جو بلیاں چڑھائی جا رہی ہے گندے عملیات کیے جا رہے ہیں تو ان کی خواہشیں پوری کر رہا ہے. یہ کون ہے کرنے والا؟ شیطان ہے، جنایا ہے، جنات ہے. تو یہ ہسٹری آف بڑی اچھی یہاں سے لے کر میں نے اسٹین فائل تک ایکسپلین کی تھی کل کا ہی تھا میرا سیشن. تو یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف کوئی ہسٹری کی بات ہو رہی، آج بھی ان کے زندگیوں میں یہ موجود ہے. آج بھی بلی چڑھا رہے، وہ آج بھی وہ سارے عملیات کر رہے اپنے ان شیطانوں کو خوش کرنے کے لیے. یہ سب چیزیں ختم نہیں ہوئی ہیں اس پاور میں رہنے کے لیے. الکم الذکر ولہ الانثی، کیا ان کے لیے بیٹے ہیں اور اس کے لیے بیٹیاں؟ یعنی کیا کہتے تھے وہاں کے مکے کے قریش کہ خود کے بیٹے ہونے پر فخر کرتے تھے، لیکن کبھی فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے، کبھی ان بتوں کو فرشتوں اللہ کی بیٹیاں کہتے. تو اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ خود کے لیے بیٹے چنتے اور میرے لیے بیٹیاں. جبکہ بیٹیاں کوئی حقارت کی بات نہیں ہے لیکن ان کے لیے وہ حقارت کی بات تھی. تو اللہ پاک ان کو ان کی زبان میں ان کی ذہنیت کی نسبت سمجھا رہا ہے کہ تم اپنے لیے بیٹی ہو تو تم حقیر سمجھ رہے، تم اس کو آر کی بات سمجھ رہے، لیکن تم خدا کی نسبت بیٹیوں سے کر رہے. حالانکہ خدا تو اس سب چیزوں سے پاک ہے لیکن پھر بھی ان کی ذہنیت سے اللہ تعالیٰ بات کر رہا. تلک اذن قسمۃ ضیزہ، کیا ہی تم نے تقسیم کیا ہے، بھونڈا تقسیم کیا تم نے. ان ہی الا اسماء سمیتموہا، کہ بے شک یہ تو نام ہے سمیتموہا جو تم نے رکھ لیے ہے، انتم و آباؤکم، تم اور تمہارے باپ دادا، ما انزل اللہ بہا، نہیں اس پہ نازل ہوئی ہے، بہا من سلطان کوئی سند، ایتبعون الا الظن، کہ تم اتباع کرتے ہو اٹکل کی، ظن کی، وما تحوی الانفس، کہ جو تمہارے نفسوں میں ہے جو خواہشات، کہ تم اس کی اتباع کرتے ہو. ظن کا مطلب ہوتا ہے اٹکلے لگانا، بنا سوچے سمجھے جو ذہنوں میں آنے والے خیال ہے وہ ہے ظن. وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهُمُ الْهُدَىٰ، کہ جب آ گیا تمہارے رب کی طرف سے ہدایت.
ام للانسان ما تمنا، کہ انسان جو تمنا کرتا ہے اسے کیا وہ مل جاتا ہے؟ کیا انسان جو کچھ تمنا کرتا ہے کیا اسے وہ مل جاتا ہے؟ فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى، کہ اللہ ہی کے ہاتھ میں پہلا اگلا اور پچھلا سب اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ وَكَمْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا، کہ کتنی ہی بادشاہت، کتنے ہی فرشتے ہیں آسمان میں، کچھ کام نہیں آتے ان کے شفاعت کچھ بھی، إِلَّا مِن بَعْدِ، اس کے بعد أَن يَأْذَنَ اللَّهُ، کہ جس کو اللہ حکم دے، لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ، اللہ جس کو چاہے پسند کرے، کہ جتنے بھی کوئی بھی چیز شفاعت کا دینا بھی اللہ ہی کے ہاتھوں میں ہے، کہ ہر کسی کی شفاعت کا جو شفاعت کا حق بھی حاصل ہوگا اس کا حکم اللہ دے گا، جو بھی شفاعت کرے گا۔ فرشتے بھی دیکھو کتنے آتی ہے نا، فرشتے بھی تسبیحات کرتے ہیں، عرش کے نیچے جو فرشتے ہیں وہ تسبیحات کرتے ہیں اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ تو شفاعت بھی جو ہے وہ بھی کس کے لیے، کس کے حکم سے؟ اللہ ہی کے حکم سے، اور اللہ جس کو چاہے پسند کر دے۔ ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ، بے شک وہ لوگ جو نہیں ایمان رکھتے آخرت پہ، لا یسمون الملائکۃ تسمیۃ الانثیٰ، کہ وہ نام رکھتے ہیں فرشتوں کا زنانے نام، کہ وہ فرشتوں کو بیٹیاں کہتے تھے اور فرشتوں کو بھی اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے۔ وما لہم بہ من علم کہ نہیں ہے ان کے پاس کوئی علم، ایتبعون الا الظن، کہ بے شک وہ اتباع کرتے ہیں، اپنے خواہش کے پیچھے چلتے ہیں۔ ان الظن، کہ بے شک جو ان کا ظن ہے، لا یغنی من الحق شیئا، کہ وہ کچھ بھی ان کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا ٹھیک بات پہ کچھ بھی۔ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ، تو آپ اعراض برتیے جو منہ پھیر رہا ہے، جو آپ کی بات سے، آپ کی نصیحت کو بار بار کرنے پر نہیں سن رہا ہے، تو آپ ان سے اعراض برت لیجئے۔ عَن ذِکْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، کہ ہماری یاد سے جس نے منہ موڑ لیا۔ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ عَن ذِکْرِنَا، کہ تو اعراض برتیے جس نے ہمارے ذکر سے منہ موڑ لیا۔ وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، کہ وہ دنیا کی صرف کیا چاہتے ہو؟ دنیا کی زندگی۔ آج اگر ہم ہمارا بھی معاملہ دیکھیں تو ہماری ہر کوشش صرف دنیا کے لیے ہے، ہمارا پڑھنا لکھنا علم حاصل کرنا ہر جہد صرف دنیا کی طرف ہے۔ ہم میں سے بہت کم ہیں ایسا دعویٰ کر سکتے کہ جو صرف آخرت کے لیے جی رہا ہے۔ ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارے بچوں کو تعلیم دینا بھی مقصد ہے دنیا کمانا، وہ دنیا جو وہ سارے متاع جو برتنے کے لیے اللہ فکس کر چکا، قدروں میں لکھ چکا، لیکن ہماری ساری جہد، ہماری ساری جد و جہد کس طرف ہے؟ دنیا کے لیے۔ اور دیکھو اللہ کیا کہہ دیا، ہم کو کیا لگتا کہ یہ سب کے بعد ہم ہمارے دنیا میں مگن رہیں گے، ہمارے عیاشیوں میں مگن رہیں گے، لیکن ہمیں اتنا یقین ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کر دیں گے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو منہ موڑنے کے لیے کہہ چکا اللہ۔ کس سے؟ جو دنیا کی زندگی میں مگن ہے، یہ نہیں کہا، کچھ اور نہیں کہا، جو دنیا کی زندگی میں مگن ہے اس سے منہ موڑ لیجئے۔ ہم کیا سوچ رہے کہ ہم دنیا میں مشغول رہیں گے، تمام عیاشیاں ہم کریں گے آخرت کی فکروں سے، کبھی آ گیا تو آ گیا، کبھی اپنا فرض، اپنی دعوت کا کام، اپنی تبلیغ کا کام، علم حاصل کرنا، تربیت یاد آ گیا تو یاد آ گیا، اور دنیا میں مگن ہے تو ہمیں کتنی امید ہے آپ سے وسلم، اور صرف آپ سے وسلم کی شفاعت ہی ہے دیکھا جائے تو، ہمارا ذریعہ کیا ہوگا؟ اتنے تو نیک عمل ہے نہیں، واحد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہے، لیکن اللہ پاک نے تو یہاں صاف منع کر دیا کہ مت دیکھو اس کی طرف۔ اب یہ صرف دنیا اس وقت کے لیے نہیں ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث تھے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے، دنیا میں موجود تھے، ہر وقت کے لیے ہے۔ کیا کہہ دیا؟ جو وہ ہمارے، آپ اعراض برت لیجئے، جو نہیں چاہتا، ہماری یاد نہیں چاہتا، نصیحت نہیں چاہتا، بلکہ دنیا کی زندگی چاہتا، تو ہدایت کیا حکم آ گیا کہ دنیا کی زندگی کے اس کو چاہنے والے سے اعراض برت لیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی، تو کتنی فکر کی بات ہے، ہمارے لیے کتنی سوچنے کا مقام ہے آج یہ۔ ذالک مبلغہم من العلم، کہ یہ علم پہنچا ہے ان کو کہ صرف دنیا کما لو۔ ان ربک هو اعلم، کہ بے شک آپ کا رب وہ زیادہ جانتا ہے، بمن ضل عن سبیلہ، کہ کون گمراہ ہوا راستے سے، وهو اعلم بمن اهتدى، اور وہ زیادہ جانتا ہے کہ کون راہ پر ہے۔ اللہ سب جانتا ہے کہ کون راہ پر ہے اور کون گمراہ ہوا۔ وللہ ما فی السماوات وما فی الارض، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ زمین میں ہے، جو کچھ آسمان میں ہے۔ لیجزی الذین اساء، اور جزا دے گا جس نے برا کیا، بما عملوا، جو عمل
عمل کیا، وَيَجْزِيَ الَّذِينَ حَسَنُوا بِالْحُسْنَى، اور جس نے بھلائی کی اس کا بدلہ بھلائی ہے، الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ، اور وہ لوگ جو بچتے رہے کبیرہ گناہوں سے، والفواحش، اور فواحش کے کاموں سے، إِلَّا لَمَمَ، مگر کچھ تھوڑا بہت آلودگی۔ اب لمما کے کیا معنی ہے کہ کیا کہا کہ کبیرہ گناہوں سے بچنے والے متقی تو ہے، لیکن ایسے لوگ جن سے اتفاقاً لغزش ہو گئی، کبیرہ گناہوں میں ملوث ہو گئے، الا لمما، یعنی پھر وہ توبہ کر لیے، پھر پلٹ آئے، پھر ان کو احساس ہو گیا، فوراً اللہ یاد آ گیا اور ان کو ان کی لغزش نے تنبیہ کر دی، تو وہ متقیوں کے فہرست سے نہیں نکلے اللہ کی نظر میں، کہ انہوں نے کبیرہ گناہ تو کر لیے، فواحش کا کام کوئی کبیرہ گناہ ہو گیا، لیکن فوراً توبہ کر لی، فوراً پلٹ آئے، فوراً خیال آ گیا ان ربک واسع المغفرہ، کہ اللہ کی جو مغفرت ہے وہ بڑی وسعت والی ہے، هو عالم بکم، اور وہ زیادہ جانتا ہے بکم اس سے، اذ انشاکم من الارض، کہ جو بنایا اللہ نے زمین میں، واذ انتم اجنۃ فی بطون امہاتکم، کہ جب تم فٹس تھے، بچے تھے ماں کے پیٹوں میں، تو اجنہ ایسا بچہ جو ابھی پیدا نہیں ہو، جو ماں کے پیٹ میں ہے، تو ماں کے پیٹ میں رہنے والے بچے کو بھی اللہ کیسا غذا پہنچاتا تھا، اس کی اس پرٹیکولر اسٹیج پہ کیسی کیسی اللہ نے ڈیولپمنٹ کی، تو اللہ وہ خالق ہے کہ ماں کو بھی نہیں پتہ، اور ماں کا اس کے اوپر کوئی حد بھی نہیں ہے، لیکن وہ کیسا اس کو رزق بھی پہنچا رہا، کیسا اس کی برابر خلقت بھی کر رہا، ولا تزکوا انفسکم، اپنے آپ کو پاک نہ سمجھو، ہوا عالم بمن اتقی، کہ وہ زیادہ جانتا ہے تم میں سے متقی کون ہے، تو اپنے آپ کو نیک پرہیزگار نہ سمجھو۔ یہاں تک کہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام پہلے، زینب بن ابی سلمہ کا نام پہلے برہ تھا، یعنی نیک، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی کلیم نہیں کر سکتا نیک ہونے کا، تو نیک وہ بدل کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب نام رکھا تھا، اور کوئی بہت زیادہ مدح سرائی کرتا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما دیتے کہ یوں نہ کہو، بلکہ یوں کہو کہ میری نظر میں یہ نیک ہے، تو کوئی دعویٰ نہ کرے نیکی کا، کہ ہم نہیں جانتے کہ کتنا بھی بڑا عمل کوئی کیوں نہ کرے، لیکن اس کا دار و مدار تقوی پر ہے اور نیت پہ ہے، بڑے بڑے عمل کرنے والوں کا بھی عمل اللہ تعالیٰ پلٹا دے گا، جو شرط ہے وہ تقوی اور نیت ہے۔